السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. اب جس نے اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک بنایا، جس نے یہ کہا، وہی جو مستوی عرشدہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، جس نے یہ کہا بیٹے دی گال نہ کرمائی مینو الف دی سمجھ نہیں آئی، میم دا برخا پا کے احد احمد دے وچ اتر آئی، جس نے یہ کہا کہ نہیں چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے کوٹ میٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ اللہ. یہ بظاہر بابا فرید ہے، حقیقت کے اندر اللہ بیٹھا ہے. بظاہر ہمارے شیخ ہیں، حقیقت میں اس کے اندر اللہ حلول کر چکا ہے. یا جیسے مولوی زکریا صاحب فضائل صدقات میں لکھتے ہیں، اے اللہ معاف فرمانا جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں، جو تو ہے وہ میں ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. جس کا یہ عقیدہ ہوا، جس نے اللہ کی توحید ذات کو نہ سمجھا، جس کے بارے میں کفار نے بھی کہا تھا صف لنا ربک، اپنے رب کی صفات تو بیان کیجئے، آپ کا رب کیسا ہے، کس چیز کا ہے. تو مالک عز و جل نے قرآن حکیم کی آیات نازل فرمائی، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. لوگوں اس مسئلے کو یاد کر لو، اللہ کی قسم جیسے کفار مکہ کے دور میں اس مسئلے کو یاد کروانے کی ضرورت تھی کہ اللہ کو ایک مانا جائے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں، عزیر اللہ کا بیٹا نہیں، اسی طرح آج پاک و ہند کی گلیوں میں اس آواز کو دوبارہ بلند کرنے کی ضرورت ہے. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. لوگوں اللہ دو نہیں ہے، اللہ تین نہیں ہے، اللہ چار نہیں ہے، اللہ پانچ نہیں ہے. آج ہماری دھرتی پہ ایک اللہ کا تصور نہیں، دو اللہ کوئی پوج رہا ہے، کوئی پانچ اللہ پوج رہا ہے. کوئی کہتا ہے لی خمسہ اطفی بہا حر الوبا مصطفیٰ مرتضی وابنیہما والفاطمہ، میری مشکل محمد علی حسن حسین فاطمہ پانچ مل کے پوری کرتے ہیں. کوئی پانچ کو الہ مان رہا ہے، کوئی پنجتن پاک کو پوج رہا ہے، کوئی اللہ اور علی کو الہ کہتا ہے، کوئی اللہ اور رسول اللہ کو الہ کہتا ہے. آج پھر ضرورت ہے اسی بنیادی دعوت کو لے کر کھڑے ہونے کی. لوگوں قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. کوئی پیر اللہ میں فنا نہیں ہو سکتا، کوئی ولی اللہ میں فنا نہیں ہو سکتا، کوئی شیخ اللہ میں فنا نہیں ہو سکتا. اللہ کسی کے اندر حلول نہیں کرتا. منصور حلاج نے انا الحق کا نعرہ لگایا تو لوگوں وہ منصور حلاج اللہ کا ولی نہیں تھا، وہ فرعون کی جماعت سے تھا. اس نے بھی کہا تھا انا ربکم الاعلی، وہ کافر تھا. یہ عقیدہ، یہ نعرہ، یہ دعویٰ، یہ کفر کا دعویٰ ہے، ایمان کا نہیں. لوگوں پھر سبق یاد کرو، قل هو اللہ احد. اور جس کو یہ سبق یاد نہیں اس کے روزے برباد ہیں، اس کی نماز برباد ہے، اس کا جہاد برباد ہے، اس کا قتال برباد ہے، اس کے مارکے برباد ہیں. اگر اس نے اس سبق کو یاد نہیں کیا کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اپنی ذات میں اکیلا ہے، کوئی اس کے نور کا ٹکڑا نہیں ہے، کوئی اس کا حصہ نہیں ہے، کوئی اس میں نہیں گیا، وہ کسی میں نہیں گیا. یہ تمام عقیدے کفر اور شرک کے عقیدے ہیں. اگر یہ پہلا سبق توحید کا یاد رہے گا تو پھر بات آگے چلے گی، پھر نماز روزے کی گنتی ہوگی، پھر حج و جہاد و زکوٰۃ کی گنتی ہوگی. یہ توحید دوبارہ یاد کروانے کا وقت ہے. لوگوں اس دعوت توحید کو دوبارہ بلند کرنے کا وقت ہے کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے. جیسے اپنی ذات میں اکیلا ہے ویسے وہ اللہ اپنی صفات میں اکیلا ہے. اللہ کی جو صفت ہے وہ کسی کے اندر نہیں آ سکتی. والرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر ہے، عرش پہ مستوی ہے. یہ اللہ کی صفت ہے. اب عرش کے اوپر کوئی اور نہیں جا سکتا. اللہ اپنی صفت علو میں تنہا ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی عرش پہ گئے، اللہ نے کہا ہے نبی اور قریب ہو، ادنو منی اور میرے قریب ہو، پھر درمیان کے اندر دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ اللہ پر تہمت لگاتے ہیں، یہ اللہ کی توحید اسماء و صفات کو نہیں جانتے. اللہ اپنے صفت علو میں یکتا ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے. اپنے نبی کو لے گیا سدرۃ المنتہا تک لے گیا، جہاں تک اس نے چاہا لے گیا. لیکن کوئی نبی، کوئی مخلوق اللہ کے عرش پر نہیں. اللہ اکیلا تنہا ہے، مستوی ہونے میں اپنے عرش کے اوپر. اللہ کی صفات کو سمجھیے، وہ اللہ ہے، وہ اس کی صفات تنہا یکتا اکیلی اس کے لیے ہے. وہ دلوں کے راز جانتا ہے، وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے. کالی سیاہ چیونٹی کالی رات کالے پہاڑ کی جڑ میں چلتی ہے، یہ اللہ ہے جو اس چیونٹی کو اس جگہ پہ دیکھتا بھی ہے، اس کا رزق یہاں پر پہنچاتا بھی ہے. یہ اللہ اپنی صفات میں اکیلا ہے. اللہ کے علاوہ اس کی صفتوں کو اور
کوئی نہیں جانتا، اور کسی کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ دلوں کے راز جانتا ہے۔ اب جس کا یہ نعرہ ہے شہباز، لال شہباز قلندر، شہباز کرے پرواز جانے راز دلا دے۔ ہمارا لال شہباز پرواز کرتا ہے اور ہر دل میں پیدا ہونے والے خیال کو لال شہباز قلندر جانتا ہے۔ وہ اللہ کی توحید میں شرک کر رہا ہے، اللہ کی قسم اس کے روزے برباد ہیں، اس کی نمازیں برباد ہیں، اس کا حج و جہاد و زکوٰۃ و صدقہ و خیرات برباد ہے، اس کا بالکل اللہ کے دربار میں میزان نہیں لگے گا۔ کیوں؟ اس نے اللہ کی توحید کے اندر کسی اور کو شریک کیا۔ اسی طرح عبادت خاص حق ہے اللہ کا، توحید عبادت کو سمجھیے۔ جو عمل عبادت ہے اللہ کے لیے، موٹا سا جٹاک کا مسئلہ آپ کو سمجھا جاؤں، بڑی نیچے سطح پر اتر کے، جو کام اللہ کے لیے کیا جائے اور وہ خاص عبادت قرار پائے اللہ کی، وہ عمل کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ سجدہ اللہ کی عبادت ہے تو پھر یہ کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ یہ رکوع اللہ کے لیے کرتے ہو، عبادت سمجھتے ہو، یہ رکوع کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ یہ قوموا للہ قانتین، یہ قیام اٹینشن کھڑے ہونا نماز کی کیفیت میں، یہ اللہ کے لیے کرتے ہو، اب یہ کسی ترانے کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ قربانی، یہ ذبح اللہ کے لیے کرتے ہو، یہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ نذر اور نیاز اللہ کی عبادت سمجھ کے دیتے ہو، یہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ خوف، امید، توکل، بھروسے اللہ پر کرتے ہو تو اب یہ اس کیفیت میں کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے کہ مولوی صاحب باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن دیکھو نا، اگر ہم نے 11ویں والے دن بھینس کا دودھ نکال کے بابا جی کی سبیل نہ لگائی تو پیر صاحب ہماری بھینس کو ہی مار دیں گے۔ یہ خوف کہ کوئی موت و حیات کا مالک ہے، یہ خوف صرف اللہ کے لیے ہے۔ اگر کوئی یہی خوف کسی اور کے لیے رکھتا ہے، صبح گاڑی سٹارٹ کرتا ہے، روڈ پر آتا ہے، ابھی اس نے پیسنجر بٹھائے نہیں ہیں، ابھی سواریاں آئی نہیں ہیں، رات والے پیسوں میں سے پیسے نکالتا ہے اور سہیلی سرکار کی درگاہ پہ ڈالتا ہے، غریب نواز کے پاس سے بابا اجمیری کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کو غریب نواز سمجھتے ہوئے اس کی صندوقڑی میں ڈالتا ہے اور ہاتھ باندھ کے جھکتے ہوئے گزرتا ہے، بابا ویکھلا میں ہجے نہیں کمایا، تینوں ٹیکس پہلے دیتا، میں تجھے پہلے دے رہا ہوں، میری بعد میں آئے گی، اب خیال کرنا۔ اور کہتا ہے کہ جناب آپ نہیں سمجھتے، اگر ان کو یہ نہ دیا جائے، یہ چلتی گاڑیوں کو الٹ دیتے ہیں، یہ ایکسیڈنٹ کروا دیتے ہیں، ان کے ہاتھ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، یہ لکھے لیکھ مٹا دیتے ہیں، جو اللہ لکھتا ہے یہ مٹانا چاہے تو مٹا سکتے ہیں۔ خدا دا پھڑیا چھڑاوے محمد دا پھڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا، یہ جو چاہے کر لے، ان کو اختیار ہے۔ اللہ کے لکھے ہوئے کو مٹا دے تو ان کو اختیار ہے، لیکن ان کے کہے کو کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ جس کا یہ عقیدہ ہے وہ اس عقیدے پر غیر اللہ کی نظر و نیاز دیتا ہے تو یاد کر لیجئے، اللہ کی قسم وہ اللہ کی خالص توحید کے اندر ان مردوں کو شریک بنا رہا ہے۔ اس کی نمازیں، اس کے روزوں کی قدر و قیمت نہیں ہونے والی، اس کا رمضان بیکار گزر رہا ہے۔ اس روزے کی کیفیت میں، اس روزے کی حالت میں اللہ سے ڈر کے اللہ کے گھر میں رسول کے منبر سے یہ کہہ رہا ہوں، غور کیجئے، اللہ کی قسم اگر کوئی شرک کرنے والا حالت سیام میں، روزے کی حالت میں بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے، رمضان میں عمرہ کرتے ہوئے اس طواف کے چکروں میں مر جائے، رب محمد کی قسم وہ مرتے ہی جہنم کے دروازے سے جہنم کے اندر داخل ہوگا، اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جائے گا، اس کے طواف، اس کے رمضان کے عمرے، اس کے روزے کی قدر و قیمت نہ ہوگی، کیونکہ اس نے اللہ کی عبادت میں مردوں کو شریک ٹھہرایا، اس نے اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک ٹھہرایا۔ وہ سجدے اللہ کے لیے کرتا تو قبروں پہ کرتا، وہ رکوع اللہ کے لیے کرتا تو قبروں پہ کرتا، اپنے پیر کے پاؤں چھونے کے لیے کرتا، وہ نیاز اللہ کے لیے دیتا تو نیاز درگاہوں پہ دیتا، وہ قربانی اللہ کے لیے حج پہ کرتا تو قربانی درگاہوں اور عرصوں پہ جا کر کرتا، وہ اللہ سے محبت کرتا تو اس سے بڑھ کر اپنے پیروں سے محبت کرتا، وہ اللہ کا ڈر رکھتا تو اس سے بڑھ کر اپنے پیروں کا ڈر رکھتا۔ اس سے کہو تو نے چوری نہیں کی تو اللہ کی قسم اٹھا، وہ چور ہوگا بھی تب بھی اللہ کی قسم اٹھانے میں ہچکچاہٹ کا اظہار نہیں کرے گا اور جھوٹی قسم اٹھا جائے گا۔ اسے کو تو نے چوری کی ہے تو آجا پھر بابا جی کے دربار کے دروازے کی کنڈی کھول دے، تو وہ اتنا ڈرتا ہے ان مردوں سے، وہ اتنا ڈرتا ہے ان قبروں سے، وہ اتنا ڈرتا ہے ان ڈھیریوں سے کہ وہ چور نہ ہوتے ہوئے بھی، سچا ہوتے ہوئے بھی پیر کے دروازے کی کنڈی کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟
کیوں؟ وہ سمجھتا ہے ان کا قہر اگر پڑا، ان کی طرف سے اگر ناراضگی ہو گئی تو پھر ہم ملیا میٹ ہو جائیں گے۔ وہ اللہ سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا غیروں سے ڈرتا ہے، اسے اللہ پر اتنی امید نہیں ہے، اللہ سے اتنی امیدیں نہیں ہیں جتنی اسے